مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمت والرضوان خبر واحد کے لیے راوی میں کیا شرائط ہونے چاہیے، ان شرائط کا ذکر فرماتے ہیں کہ خبر واحد کے بیان کے لیے جو راوی ہے اس راوی کے اندر کیا شرائط درکار ہیں۔ تو مصنف گرامی وقار نے 4 شرائط کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط عقل ہے، لہذا جو بھی غیر عاقل ہیں وہ اس سے کیا ہو گئے، خارج ہو گئی۔ اور دوسری شرط ہے ضبط۔ ضبط کا مطلب یہ سمجھیں کہ اس کی قوت ضابطہ جو یاد رکھنے کی صلاحیت ہے، ضبط کی طاقت ہے، بالکل محفوظ ہو، مصون عن الخطا ہو، اور جو سنا ہے ویسے ہی اس کے ذہن میں محفوظ رہتا ہو، اختلاط کا شکار نہ ہوا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ لہٰذا مختلطین اور جن کو یاد نہیں رہتا جیسے سنا ویسے، تو ان کی روایت کے بارے میں بھی الگ حکم ہے۔ اور تیسری شرط ہے عدالت، ہر ایک کی شرح آئے گی انشاءاللہ، تو عدالت سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور چوتھی اور آخری شرط ہے اسلام، اسلام سے متصف ہونا اس راوی کا ضروری ہے۔ یہ 4 شرائط متن کے اندر مصنف گرامی وقار نے پیش کیے ہیں۔ ان چاروں شرائط کا خبر واحد کے راوی میں ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو خبر واحد ہمارے لیے حجت ہوگی، اور اس کے ذریعے ہم اپنا دعویٰ بہرحال ثابت کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شارح صاحب نے عقل کی تعریف کی شرح کی ہے، اور مصنف گرامی نے عقل کی تعریف فرمائی ہے۔ عقل کی تعریف یہ کی ہے کہ عقل انسان کے بدن میں، آدمی کے بدن میں ایسی روشنی ہے کہ جس کے ذریعے ایسا راستہ روشن اور منور ہو جائے جس کی وجہ سے انسان وہاں تک رسائی حاصل کرے جہاں تک حواس کے ادراکات منتہی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نور ہے عقل، ایسی روشنی ہے عقل کہ اس نور کی وجہ سے ایک راستہ نکلے، اور اس راستے کی وجہ سے ایک جگہ ایسی بھی آئے کہ جہاں حواس کے جاننے کی انتہا ہو، اس عقل کے ذریعے حواس کو جانا جاتا ہو اور ان کا علم حاصل کیا جاتا ہو، تو اس کو عقل میں شمار کیا ہے اور عقل میں شامل کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر کسی عمارت کی طرف نظر کی، لو نظر احد الی بناء، اگر کسی شخص نے کسی عمارت کی طرف نظر کی، تو اب جو قوت باصرہ کا درک ہے، علم ہے، اس کے درک کا انتہا کہاں تک ہوگا؟ عمارت تک۔ ارے جب کسی شخص نے بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھائی تو اب اس کے درک کا معاملہ منتہی کہاں تک ہوگا؟ عمارت کی بلندی تک، وہاں تک اس کی نگاہ جائے گی۔ پھر اس سے ایک راستہ شروع ہوگا، ابھی عمارت دیکھی ہے اس نے، نیچے سے نگاہ اٹھائی ہے اور اوپر کو 5 منزل ہاسٹل بن رہا ہے، وہاں سے ایک راستہ نکلے گا، اور وہ راستہ جب شروع ہوگا تو اس راستے میں یہ بات مطلب پتہ چلے گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس 5 منزل کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، علم و حکمت والا ہے۔ لہٰذا عقول کا جو مبتدا کا معاملہ ہے،
جو جہاں سے عقول کی شروعات ہوتی ہے وہ حواس کی انتہا ہوتی ہے۔ قوت حاسہ کہاں جا کر منتہی ہوئی؟ عمارت کو دیکھ لیا اور آنکھ کا معاملہ کہاں پر تام ہو گیا؟ بس بلڈنگ دیکھ لی 5 منزل ہے، اور وہاں سے کس کی شروعات ہوتی ہے؟ اب عقل کی، کہ ارے اس کا بنانے والا کیسا ہے اور کیسا بنایا ہے۔ اور تاج محل دیکھا اوپر کو، اور دیکھنے کے بعد پھر وہاں جب حادثے کی قوت حادثہ کی انتہا ہو گئی تو وہاں سے کس کی شروعات ہوئی؟ عقل کی شروعات، کے تاج محل بنایا ہے۔ تو جہاں پر حادثے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے، جس راستے کی وجہ سے انسان پر مطلب یہ ہے کہ اور بھی علوم اس پر کھلتے ہیں، اور وہ عقل کی دین ہوتی ہے۔ یہ ہے عقل۔ لہذا یہ معاملہ یعنی جہاں پر حواس کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں عقول کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہاں ہوگا کہ جہاں محسوس سے معقول کی طرف انتقال ہو۔ جیسے عمارت کیا ہے؟ پہلے محسوس ہے، اور پھر انتقال کس کی طرف ہو گیا؟ وہاں ہوگا یہ جہاں حواس کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقول کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، یہ اس جگہ ہوگا الانتقال من المحسوسات الی المعقولات، کہ جہاں محسوسات سے انتقال کس کی طرف ہوگا؟ معقولات کی طرف ہوگا۔ لیکن جناب جہاں اگر معاملہ یہ ہو کہ مدرک اگر معقول محض ہو، سمجھ میں بات آئی؟ اگر کیا ہو وہ معقول، تو وہاں سے بس ایک علم کے راستے کی مطلب شروعات ہوگی جہاں سے وہ پایا جائے گا، یعنی بس علم ہی حاصل ہوگا۔ جہاں معقولات ہوں گے تو وہاں ڈائریکٹ اس کی صورت کہاں جائے گی؟ یعنی علم کی راہ اس سے نکلے گی اور علم ہی حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال قلب کے لیے یعنی مطلوب کی شروعات ہوتی ہے، جو قلب ہے ہمارا، دل ہے، تو اب مطلوب کے اندر غور و فکر کرنے سے دل، اس کے اندر غور و فکر کرنے سے مطلوب کو جان لیتا ہے۔ جب دماغ اور عقل غور و فکر کرتی ہے تو دل کے اندر وہ مطلوب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قلب ادراک کرنے والی ایک چیز ہے، اور جناب عالی عقل اس ادراک کا ایک آلہ ہے اہل اسلام کے طریقے پر۔ قلب بھی مطلب عقل اہل ادراک یعنی ادراک کا آلہ ہے اہل اسلام کے طریقے پر۔ لہٰذا قلب کی ایک باطنی آنکھ بھی ہوتی ہے، دل کی ایک باطنی آنکھ بھی ہوتی ہے، جس باطنی آنکھ کے ذریعے قلب جو ہے اشیاء کو عقل میں روشن ہونے کے بعد جان لیا کرتا ہے۔ پہلے اشیاء کہاں جاتی ہیں؟ عقل میں۔ جب عقل میں خوب روشن ہو جاتی ہیں تو پھر دل کی آنکھ سے اس کو جان لیا جاتا ہے، اور یہ تصوف میں پایا جاتا ہے کہ انسان کی جو چیزیں پہلے دل میں آتی ہیں، دل میں روشن ہو جاتی ہیں، پہلے دماغ میں آتی ہیں عقل میں، اور دماغ میں آنے کے بعد پھر قلب اپنی باطنی آنکھ سے اس کو کیا کر لیا کرتا ہے؟ جان لیا کرتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس طریقے سے یہ معاملہ اس کے اندر ہے۔ جیسے کہ حواس ظاہرہ میں کہ پہلے آنکھ اس کا ادراک کرتی ہے، اور آنکھ کے ادراک کرنے کے بعد جب وہ چیز روشن ہو جاتی ہے شمس کے ذریعے یا سراج کے ذریعے، چراغ کے ذریعے یا سورج کی روشنی کے ذریعے، اشراق کے بعد آنکھ اس کا کیا کر لیتی ہے؟ ادراک۔ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں، روشنی ہے دن میں، سمجھے؟ دن میں اجالا ہے، یا رات بھی ہے تو سراج کا اہتمام ہے، چراغ کا اہتمام ہے۔ جب اس کو بخوبی دیکھ لیتے ہیں تب اس کا آنکھ کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا ملائیں پہ۔ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ تَقْسِيمِ الرَّاوِي شَرَعَ فِي شَرَائِطِهِ، اور جب مصنف گرامی وقار راوی کی تقسیم کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب اس کی شرائط کے سلسلے میں شروع ہوئے۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْخَبْرَ حُجَّةً بِشَرَائِطٍ فِي الرَّاوِي، اور مصنف گرامی نے خبر واحد کو حجت قرار دیا راوی میں چند شرائط کی بنیاد پر۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، اور وہ شرائط 4 ہیں، العقل والضبط
والعدالۃ والاسلام فالعقل ہے نا وہو نور فی بدن الآدمی، عقل آدمی کے بدن میں کرن ہے، نور ہے، یضیء بہ طریق، یضیء باب افعال سے اضاء یضیء اضاءۃ روشن کرنا، روشنی دینا یا روشن ہونا، طریق یہ فاعل ہے یضیء کا، اور یبتدئ یہ بھی فعل مضارع معروف ہے، شروعات ہونا، اور منہ کی ضمیر کا مرجع نور عقل ہے۔ آدمی کے بدن میں ایک ایسا نور ہے یضیء بہ طریق کہ جس کی وجہ سے یعنی ایسا راستہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے کہ جس نور عقل کے ذریعے ہے نا وہاں سے شروعات ہو اس راستے کی کہ جہاں تک حواس کے ادراک منتہی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ عقل آدمی کے بدن میں ایک ایسی کرن ہے کہ جو ایک ایسا راستہ روشن و منور کرے کہ جس نور عقل کے ذریعے وہاں تک جایا جاتا ہے کہ جہاں تک حواس کے ادراک کی انتہا ہوتی ہے۔ اے نور یضیء بسبب ذالک النور، یعنی ایسی روشنی ہے کہ اس نور کی وجہ سے ایک ایسا راستہ واضح ہو جائے کہ اس راستے کے ذریعے ایسی جگہ کی شروعات ہو کہ وہ اس جگہ تک پہنچائے جہاں حواس کے ادراک کی انتہا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لو نظر احد الی بناء، اگر کسی شخص نے کسی عمارت کی طرف کو دیکھا تو اب وہ اپنی مطلب بلند و بالا عمارت کی طرف دیکھا تو قوت بصر کا ادراک منتہی ہو جائے گا، پہنچے گا کہاں تک؟ عمارت تک پہنچے گا۔ ثم یبتدئ منہ طریق، پھر اس سے اس بات کی طرف ایک راستہ شروع ہوگا کہ اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، یعنی صانع علم والے صانع کا جاننا اور حکمت والے صانع کا جاننا اس سے کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا۔ فمبتدأ العقول، تو عقول کی ابتدا وہ حواس کی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ وہذا، اور یہ یعنی عقول کی جہاں ابتدا ہوتی ہے اور وہاں حواس کی انتہا ہوتی ہے، یہ چیز وہاں ہوگی جہاں الانتقال من المحسوس الی المعقول، کہ جہاں محسوس سے معقول کی طرف کیا ہو؟ انتقال ہو۔ واما اذا کان معقولا صرفا، لیکن جب معقول محض ہو کہیں اگر، فانما یبتدئ به طریق العلم، تو وہاں سے صرف علم کا راستہ شروع ہوگا، من حیث یوجد، جہاں تک پایا جائے وہ، یعنی جہاں تک علم جائے وہاں سے علم ہی کا راستہ نکلے گا۔ فیبتدئ المطلوب للقلب، تو قلب کے مطلوب کی شروعات ہوگی، فیدرکہ القلب بتأملہ، تو قلب اس میں غور کے ذریعے اس مطلوب کا ادراک حاصل کر لے گا۔ وفیہ تنبیہ علی ان القلب مدرک، اور اس میں اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ قلب ادراک کرنے والا ہے اور عقل اس ادراک کا کیا ہے؟ اعلیٰ ہے اہل اسلام کے طریقے پر۔ فللقلب عین باطنہ، تو قلب کے لیے ایک اندرونی آنکھ ہے جس کے ذریعے وہ اشیاء کو روشن، عقل کے ذریعے روشن کرنے کے بعد جان لیا کرتا ہے، جیسا کہ حواس ظاہری کے اندر عین ادراک کر لیتی ہے بعد الاشراق بالشمس والسراج، یعنی شمس اور سراج کے ذریعے جان لینے کے بعد۔ وعند الحکماء المدرک هو النفس الناطقہ، اور حکماء کے نزدیک ادراک کرنے والی جو چیز ہے وہ نفس ناطقہ ہے، عقل اور حواس سے ظاہرہ یا باطنہ کے واسطے کے ذریعے۔ نفس ناطقہ یعنی یہ ادراک کرنے والی چیز ہے انسان، یعنی عقل اور نفس ناطقہ کے اندر فلاسفہ کے یہاں قدر فرق ہے۔ کچھ فلسفیوں نے نفس ناطقہ کو پورے بدن کے ساتھ خاص کیا ہے اور عقل بھی اس میں شامل ہے، اور کچھ لوگوں نے عقل کو الگ کیا ہے اور اس کو الگ کیا ہے، لیکن یہاں الگ کرنے والا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حکماء کے یہاں مدرک وہ نفس ناطقہ ہے عقل کے واسطے سے، سمجھے، اور مطلب حکماء اور حواس سے ظاہرہ اور باطنہ کے واسطے سے۔ یہاں تک بات جناب عالی مطلب یہ ہے کہ ختم ہوئی۔ اب دیکھیے حدیث کامل اگر حدیث کوئی روایت کر رہا ہے، غور سے سننا،
تو روایت حدیث میں پورا عقل مند ہونا شرط ہے. اور سے سننا ذرا، روایت حدیث میں پورا عقل مند ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. سمجھے؟ یعنی بالغ کی عقل ہو. پوری عقل کب آتی ہے انسان میں؟ بالغ کی عقل. بچہ جب تک چھوٹا رہتا ہے تو اس میں سمجھ اتنی نہیں ہوتی ہے. مراہق جو قریب البلوغ ہوتا ہے اس میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. کہتے نہیں ہیں کہ تجربہ زندگی سے آتا ہے، عمر سے آتا ہے. ہم لوگوں کو جو ابھی تجربہ ہے پڑھانے کے معاملے میں یا نشیب و فراز کے سمجھنے کے معاملے میں، وہ آپ لوگوں کو ابھی نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اور اتنا تجربہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اتنی عمر میں آنا ضروری ہے. تب دھیرے دھیرے نشیب و فراز، کہاں کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے اور کس انداز میں دوسرے کو مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کرنا چاہیے، یہ سارے تجربات اس وقت آتے ہیں. چھوٹے بچے سے اگر کام کراؤ گے کم سمجھ سے، نابالغ سے، تو اس کے کام کا انداز الگ ہوگا. مراہق سے کراؤ گے تو اس کے کام کا انداز الگ ہوگا. اور اگر کسی 40 سالہ شخص سے کام کراؤ گے تو اس کے کام کا انداز کیا ہوگا؟ الگ ہوگا. اسی لیے جو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کام کاج کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو وہ پچھتاتے ہیں اور حادثے کا شکار بھی وہ بچے ہو جاتے ہیں، تمیز زیادہ نہیں رکھتے. تو اسی حادثے کے معاملے میں ہمارا ایک بھتیجا بھی مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد میں انتقال ہوا تھا. اس کا 16 سال کی عمر تھی تو وہ ٹرین کے حادثے کا شکار ہو گیا تھا. اتوار کے دن چھٹی رہتی ہے تو کہیں گیا ہوگا گھومنے کے لیے، تو پلیٹ فارم پر جو 2 ٹرینوں کے بیچ میں خالی جگہ رہتی ہے وہاں یہ اتنی عمر کے بچے گھوم رہے تھے. جو خالی جگہ رہتی ہے کہ نہیں، ادھر بھی ٹرین ادھر بھی پٹری، بیچ میں جو پتھر پڑا رہتا ہے، تو اس میں مطلب گھومنے کے لیے گئے. کچھ ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوا، تو ٹرین کی سائڈ لگ گئی اور اس کے بعد وہیں کیا ہو گیا، فوراً ایک لمحے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو یہی بات، یوں تو اس کی موت تھی اس وقت میں، لیکن جو زیادہ عمر والے لڑکے ہوتے ہیں 25 برس کے، 22 برس کے بھی، تو ان میں یہ شعور زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے گھومنے کے لیے، یہاں نہیں گھوما جائے، کہیں اچھی جگہ چلا جائے. تو پھر 20-22 سال کی عمر کے بچوں میں سمجھ اس کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے. جو 30 سال کے بچے ہو جاتے ہیں وہ کھیل کو بھی پھر کم پسند کرتے ہیں. یہ سب عمر کی چیزیں ہوتی ہیں. جو ابھی 3-5 سال کا بچہ ہے وہ اچھاڑ پچھاڑ کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ پھوڑنا وہ پھوڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، اسے شانت بیٹھنا اچھا لگتا ہی نہیں. اور ایک 60-70 سال کا بوڑھا ہے تو اسے اس کا شور مچانا اچھا لگتا ہے کیا کہتا ہے، اس کو یہاں سے، سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کو یہاں سے لے جاؤ اور کمرہ کیا کر دو، خالی کرو. اس کا مطلب اسے شانتی چاہیے. اب وہ یہ سارے جھمیلے دیکھ چکا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ ان میں کچھ ہے نہیں، اور اسے یہ چیزیں اچھی اور بڑھیا معلوم ہوتی ہیں. جتنا زیادہ شور ہوگا اتنا زیادہ کیا ہوگا. برخلاف 2 سال کا بچہ جو دھیرے دھیرے چلتا پیر اٹھا کر، وہ اگر کہیں کپ رکھا تو اسے پھوڑنا پسند ہوتا. اٹھایا اور اس کو زمین پر مارا اور اس سے جو آواز آئی تو اس سے پھر ہنستا ہے. وہ ارے ہنستا کہ نہیں ہنستا؟ تو اس کا تجربہ اس کے ساتھ ہے کہ ارے کیا بات ہوئی. دوسرا کپ تلاش کرتا پھوڑنے کے لیے. اسی طریقے سے پورے گھر کے جو کپ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا، وہ اسی چیز میں مگن رہتا کہ کہیں جھنجھنا ہم کو ملے اور اس میں ہم پھوڑیں اس کو. تو یہ چیزیں اس کے عقل کے حساب سے ہیں. تو زندگی میں تجربہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ 70-80 سال کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ بولتا ہی نہیں ہے. ارے بولتا پھر وہ کتنا بھی شور ہو، گھر میں شادی ہو رہی ہے اس کی جگہ کیا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. کبھی اتفاق پانی کی بوتل رکھی ہوتی ہے، بس اپنے آپ اٹھاتا ہے اور 2 قطرے منہ میں ڈالتا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے وہ چیز کیا آنی ہے، کیا کہ کچھ پتہ نہیں، جاؤ، بھگا دیتا ہے وہ دروازے سے. ارے یہی پوزیشن ہو جاتی ہے. کوئی مشورہ لیتا ہے کہ بابا یہ چیز آنی تھی یا یہ، کہ وہ اس سے پوچھ لو کہاں کیا کریں.
یعنی وہ جھنجٹ نہیں پالنا چاہتا کہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ اور گھر میں اور جو افراد ہیں ان سے شادی ودی کی تیاریاں یا کیا آنا ہے کیا نہیں آنا ہے. مہمان بھی جو آتے ہیں ان سے بھی کتراتا ہے وہ بار بار. ابھی نواسی آئی، ابھی پوتی آئی، سلام پہ سلام، وہ دروازہ بند کروا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جو بھی مہمان آئے گا سیدھا وہ گھر کے اندر انٹری کرے، یہاں نہیں. حتیٰ کہ وہ اس بات سے بھی الجھن میں ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کے جو بوڑھے مسافہ کرنے کے لیے بار بار آتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے، کہ ہاں اب تو پہلے سے آرام. دوسرا آتا ہے کیسے چل رہے ہیں، اسی سے ہی چڑھنے لگتا ہے وہ، کیونکہ شام تک یہی بتاتا رہتا ہے. ایسے حالات بھی آتے ہیں. تو روایت حدیث کے لیے پوری عقل کا ہونا ضروری ہے، بالغ کی سمجھ کا ہونا ضروری ہے. قاصر العقل یعنی بچے کی عقل، اور معتوہ اور مجنون، یہ ان میں فرق ہے. معتوہ ہوتا کم عقل، پاگل سے اوپر، پاگل سے نیچے ہوتا. یہ معتوہ ناسمجھ کم عقل، کہتے نہیں ہے جس کا تار ہلکا غائب ہوتا ہے. ارے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہ جس کا تار کیا ہوتا ہے، کہ اس کے تار اس سے کم بولو. اور مجنون تو مجنون ہوتا ہی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اپنے امور میں ان کو تصرف کا اہل قرار نہیں دیا ہے. اپنے امور میں کیا متصرف ہیں یہ؟ جب اپنے امور میں تصرف کا اہل ان کو قرار نہیں دیا ہے تو دین کے معاملے میں تو بدرجہ اولیٰ یہ اہل نہیں ہوں گے. لہٰذا بچہ الگ ہو جائے گا، معتوہ الگ ہو جائے گا، اور مجنون الگ ہو جائے گا. اور جو عقل میں کامل ہوگا وہ اس کے لیے شرط ہوگا روایت حدیث کے معاملے میں. لہٰذا یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ بچے کی عقل کا اعتبار نہیں ہے، یہ چیز اس وقت ہے جب کہ سماع یعنی حدیث کو سننا اور حدیث کی روایت کو سننا اور روایت بلوغ سے پہلے کی ہو، یہ اس وقت ہے. بچے کی عقل کا اعتبار نہیں ہے. یہ کب ہے؟ جب کہ اس نے روایت کو بالغ ہونے سے پہلے سنا ہو، حدیث کو بالغ ہونے سے پہلے روایت اس نے کیا ہو. لیکن اگر سماع نہیں، مطلب یہ ہے کہ سماع جو ہے قبل بلوغ ہو اور روایت بعد بلوغ ہو، فرق سمجھنا دونوں میں. یہ عدم اعتبار جب ہے جب سماع حدیث اور روایت حدیث قبل بلوغ ہو، بالغ ہونے سے پہلے ہو. لیکن اگر حدیث کو بالغ ہونے سے پہلے سن لیا ہے اور بالغ ہونے کے بعد حدیث کی روایت کی ہے تو بچے کے قول کو قبول کیا جائے گا. بچے کے قول کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس کے تحمل میں کوئی خلل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ممیز ہے، تمیز دینے والا ہے. جس وقت وہ روایت کر رہا ہے وہ تمیز دینے والا ہے، اور تحمل کے لیے مذہب اصح پر تمیز ہی کافی ہے. اور جناب عالی اس وجہ سے انہوں نے کہا، اور نہ مطلب یہ ہے کہ ایسا معاملہ مطلقاً ہے، بلکہ ان شرائط کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دیکھیے والشرط الکامل منہ، اور اس کی شرط عقل کا کامل ہونا ہے. اے شرط فی باب روایت الحدیث الکامل من العقل، یعنی روایت حدیث میں کامل العقل ہونا یہ شرط ہے. وہو عقل البالغ، اور وہ بالغ کی عقل ہے، دون القاصر من، نہ کہ قاصر کی. وہو عقل الصبی والمعتوہ والمجنون، اور وہ بچے اور معتوہ اور مجنون کی عقل ہے. لأن الشرع لما لم يجعله اہلا للتصرف فی امور انفسهم، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے جب ان کو اپنے امور کے معاملے میں تصرف کا اہل قرار نہیں دیا ہے، ففی امر الدین اولا، تو دین کے معاملے میں بدرجے اولا نہیں قرار دیا. وہذا، اور یہ عدم اعتبار اس وقت ہے جب کہ سماع اور روایت کب ہوں؟ قبل البلوغ. واما اذا کان السماع قبل البلوغ، لیکن جب سماع حدیث بالغ ہونے سے پیشتر ہو اور روایت حدیث بالغ ہونے کے بعد ہو، یقبل قول الصبی فیہ، تو اس کے اندر بچے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. اذ لا خلل فی تحملہ لکونہ ممیزا، اور
اس لیے کہ اس کے تحمل میں کوئی خلل نہیں ہے، کیونکہ وہ ممیز ہے، تمیز دینے والا ہے، اچھی بری چیز کو سمجھنے والا ہے۔ اور نہ روایت میں مطلب اعتبار کیا جائے گا ولا فی روایت لکونہ عاقلا، یعنی نہ روایت ولا لا خلل فی تحملہ پر عطف ہے، اذ لا خلل فی تحملہ ولا خلل فی روایت، یعنی نہ روایت کے تحمل میں کوئی خلل ہے لکونہ عاقلا، کیونکہ وہ کیا ہو رہا ہے، اب سمجھدار ہو رہا ہے۔ عقل پر بات پوری ہو گئی۔ اب انشاءاللہ کل کے سبق میں مطلب